اور آپ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے فضائل، ہر صحابی کے اتنے فضائل ہیں اور اتنی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت کے اندر دیدار نصیب ہوا، صحبت نصیب ہوئی، تو وہ قیامت تک کے لیے پوری امت میں افضل قرار پا گئے. کسی بھی صحابی کا آپ اس کی زندگی نکال لیں تو آپ کو بے شمار فضائل ملیں گے. لیکن آج مولا کائنات علی المرتضیٰ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب ہجرت کی رات آپ کو حکم ہوا ہجرت کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جو مختصر سی جماعت تھی مسلمانوں کی، اس میں سے جس کا انتخاب کیا وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے. لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور آپ نے وہ امانتیں لوٹانی ہیں، تو آپ نے اس کے لیے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتخاب کیا. اور پھر آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کے حکم جاری کیا، اے علی آج رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور یہ امانتیں صبح لوٹا کے میرے پیچھے آ جانا. اور اسی رات کفار نے یہ مشورہ کیا تھا کہ آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ آج کی رات بڑی ہی سخت رات ہے. لیکن مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں. بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی زندگی جہاد کے اندر گزری اور رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاشانہ اقدس تھا اس کے ارد گرد رات کو پہرا دیا کرتے تھے، اور بقیہ زندگی کے اندر بھی آپ شب بیداروں میں ہیں، آپ عبادت گزاروں میں ہیں. آپ کے خطبات اگر پڑھیں تو اس میں حمد باری تعالیٰ جو ملتی ہے وہ کمال کے خطبات ہیں مولا کائنات کے. اے علی آپ نے کبھی زندگی میں کسی رات آرام بھی کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ مجھے ایک ہی رات ملی ہے، ہجرت کی رات. دشمن سر پہ کھڑے ہیں اور قتل کا منصوبہ ہے اور بستر رسول اللہ ہے اور چارپائی بھی رسول اللہ کی ہے اور اوپر کرنے والی چادر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مجھے حکم ہے علی اس میں سو جاؤ اور امانتیں دے کے پیچھے آ جانا. مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور اس مقام کے اوپر میں نے یہ عہد کر لیا کہ آج علی کو سونے کی رات مل گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چادر اوڑھ کے لیٹ گیا اور وہ رات مجھے بڑے پرسکون طریقے سے نیند آئی ہے. یہ یقین تھا، یہ عقیدہ تھا آپ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے بستر پہ تم سو جاؤ اور صبح امانتیں لٹا کے واپس آنا. اپنی جان کو بھی آپ نے حضور کے لیے قربان کر دیا اور آپ کے لیے ہر جگہ پہ آپ آگے کھڑے ہیں. تو میرے دوستو مولا کائنات علی المرتضیٰ سے محبت کیجئے. آپ تمام سلاسل کے بانی ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں اور آپ کے بیٹے جناب حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ ہی وہ ہیں جو حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے امت کی پیاس کو ختم کریں گے. اور آپ کے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے. کربلا کے اندر اپنے جان نثاروں کو قربان کیا، اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا ہے. اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت کے اندر قائم کیا گیا ہے. آپ اہل بیت کے اندر ہیں اور آپ جو اہل بیت سے رجس کو اللہ نے دور کر دیا ہے ان میں ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کا نجس اور ناپاکی کو دور کر دیا ہے. تو مولا کائنات بھی اہل بیت کے اس کے اندر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی اور جناب علی المرتضی چادر میں جناب علی کو بھی لے لیا, امام حسن و حسین کو بھی لے لیا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی لے لیا, اور خود بھی ہو گئے, اور سارے یہ 5 کے 5 اس چادر کے نیچے آگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. وہ شان اور وہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو میرے دوستو, ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے جو اقوال ہیں, آپ کی جو سیرت ہے, اس کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سنت عطا فرمائے.